من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 تلاوت کی گئی ہے. سورہ بقرہ کے فضائل ما قبل والے درس میں بھی کچھ بیان کیے گئے تھے. ایک روایت میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے. اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش کے نیچے سے نازل ہوئی اور اس سورت یعنی سورہ بقرہ کے ساتھ ملائی گئی. اسی طرح مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی شریف اور نسائی شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سورہ بقرہ اور اس سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ تھی. ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان ربط کیا ہے. اور ایک بات کو خصوصی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ایک خاص ربط ہوتا ہے. اسی طرح ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ بھی خاص ربط ہوتا ہے. چونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. انسانوں کی کلام تو بے جوڑ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی کلام وہ بے جوڑ نہیں ہے. ہر ایک آیت کا پہلی آیت سے خاص تعلق ہے. اسی طرح ہر سورت کا پہلی سورت سے ایک خاص تعلق ہے. تو اسی طرح سورہ بقرہ کا بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. دوسرے حصے میں بندے کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے گا اور صرف اسی سے مدد مانگے گا. تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. چنانچہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ہدایت اور رہنمائی کی تمہیں ضرورت ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. یعنی یہ جو قرآن پاک جو سورہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے، گویا کہ یہ بندے کی دعا کا جواب ہے کہ اگر تم صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو.
جن باتوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں اپنی زندگی میں لاؤ، اور جن گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے دور رہو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگلی بات کہ سورتوں کے درمیان میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ سورہ فاتحہ ختم ہوئی، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے درمیان میں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو سورتوں کے درمیان میں فصل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہچانتے تھے، یعنی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی تھی اس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ پہلی سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری سورت شروع ہو گئی ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ دو سورتوں کے درمیان فصل یعنی فاصلے کے لیے آتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری سورت شروع ہو گئی ہے۔ تیسری چیز کہ سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو۔ عربی زبان میں یہ لفظ گائے اور بیل دونوں کے لیے مشترک ہے۔ ویسے تو بیل کے لیے سور کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، لیکن بقرہ سے مراد گائے اور بیل دونوں ہیں، یہاں خاص طور پر گائے مراد ہے۔ اور سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گائے کا واقعہ ہے، اسی واقعے کے لحاظ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ تیسری چیز ہے وہ ہے الف لام میم۔ ان جیسی آیات جو قرآن پاک میں آتی ہیں ان کو آیات مقطعات کہتے ہیں، اور یہ تقریباً قرآن پاک کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں۔ کوئی سورت نون سے شروع ہو رہی ہے، کوئی صاد سے، کوئی قاف سے، کوئی الف لام را سے، کوئی یاسین سے۔ ان آیات کو آیات مقطعات کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ قرآن پاک میں 3 قسم کی آیات ہیں۔ پہلی قسم کی آیات محکمات، دوسری قسم کی آیات متشابہات، تیسری قسم کی آیات مقطعات کہلاتی ہیں۔ پہلی قسم کی آیات جن کو آیات محکمات کہتے ہیں، یہ ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کے معنی بھی معلوم ہوتے ہیں اور ان کی مراد بھی معلوم ہوتی ہے۔ گویا یہ آیات بالکل واضح ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی اکثر آیتیں محکمات میں سے ہیں۔ دوسری قسم کی آیات جو متشابہات کہلاتی ہیں کہ ان کے الفاظ کا معنی تو معلوم ہوتا ہے مگر ان کی مراد اور ان کی حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب اس آیت میں رحمان
عرش اور استوا کا معنی معلوم ہے، مگر اس کی حقیقت انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اب معنی تو معلوم ہو گیا کہ رحمان عرش پر جلوہ گر ہے، رحمان عرش پر تشریف فرما ہے، لیکن اللہ کے جلوہ گر ہونے کی کیفیت کیا ہے، یہ انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا ان آیات پر ایمان لانا ضروری ہے، اگرچہ ہمیں ان کی مراد معلوم نہیں ہے۔ تیسری قسم کی آیات مقطعات کہلاتی ہیں۔ مقطعات یعنی یہ آیات قطع کر کے پڑھی جاتی ہیں، ان کو روانگی سے کے ساتھ نہیں پڑھتے، جیسے الحمدللہ، الحمدو میں الحمدو کو ہم روانگی سے پڑھتے ہیں، لیکن الف لام میم کو علما یا علوما یا علما ایسے نہیں پڑھتے، بلکہ کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، الف کو علیحدہ پڑھا، لام کو علیحدہ پڑھا، میم کو علیحدہ پڑھا، یعنی ان الفاظ کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو آیات مقطعات اور حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب یہ تین قسم کی آیات آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ان تینوں قسم کی آیات پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے احکامات پر ایمان لانا ضروری ہے، خواہ ان کے احکام کی حکمتیں واضح ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احکامات کی حکمتیں بالکل واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے نماز کی حکمتیں ہیں، روزے کی حکمتیں ہیں، اور کبھی احکام کی حکمتیں واضح نہیں ہوتی، جیسے حج کے موقع پر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، عرفات میں وقوف کرنا، جمرات پر کنکریاں مارنا۔ اب ان کی حکمتیں بہت باریک ہیں جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن ان پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات، ان کے بارے بھی حکم یہ ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، نہ ان کا معنی معلوم ہے اور نہ ان کی مراد معلوم ہے۔ محکمات جو آیتیں ہیں ان کا معنی بھی معلوم ہے اور ان کی مرادیں بھی معلوم ہیں، متشابہات کا معنی معلوم ہے، مراد معلوم نہیں، اور جو آیات مقطعات ہیں ان کا نہ معنی معلوم ہے نہ ہی مراد معلوم ہے۔ اب یہ کیا ہے، ان کے بارے میں کیا ہے، آیا ان کا معنی بیان کیا جائے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس کا معنی منقول نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کے بارے کوئی جستجو کی تھی، تحقیق کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہاں تو آمنا اور سلمنا تھا، بس ایمان لائے اور تسلیم کر لیا۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا ذہن تحقیقی ہوتا ہے، وہ معاملہ کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جن حروف کے معنی ہی معلوم نہیں ہے ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور صحابہ کرام کے دور میں بھی بعض جو اجمی تھے، یعنی عربوں کے علاوہ کو اجمی کہتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی یہ سوال آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہ سوال آئے، تو
صحابہ کرام نے پھر لوگوں کا ذہن قرآن کریم کے قریب کرنے کے لیے کچھ معنی بتلا دیے ہیں تاکہ ان کا ذہن قرآن پاک کے قریب ہو جائے اور ذہن ان کا مطمئن ہو جائے۔ اصل یہی ہے ان آیات کے متعلق کہ یؤمن ولا یدقق، ایمان لاؤ گہرائی میں نہ جاؤ۔ لیکن چونکہ بعض لوگوں کا ذہن تحقیقی ہوتا ہے، وہ اس طرح مطمئن نہیں ہوتے، تو پھر صحابہ کرام نے اور دوسرے حضرات نے کچھ معنی بیان کیے ہیں، لیکن کوئی بھی معنی قطعی نہیں ہے، محض احتمالی اور ظن غالب کے درجے کا ہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لِكُلِّ کتاب سر، ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی راز کی بات ہوتی ہے، یعنی وہ چیز واضح نہیں ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، عام انسانوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، تو لہذا یہ حروف مقطعات یہ قرآن پاک کے اسرار ہیں، راز ہیں، راز ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا، بس خاموش رہو، مانا ہے تمہیں نہیں بتایا گیا، اللہ اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے، بس وہ کسی اور کو بتانا نہیں چاہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ کتاب صفوۃ، ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی چھانٹی ہوتی ہے، منتخب بات ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں ایسی باتیں حروف مقطعات وغیرہ ہیں، لہذا یہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس کا معنی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، لہذا اس کے پیچھے نہ پڑو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جو مومن ان حروف کو پڑھے گا، یعنی حروف مقطعات کو پڑھے گا، اس کو 30 نیکیاں حاصل ہو جائیں گی، یہی بہت بڑی غنیمت ہے، لہٰذا ان کے معنی تلاش کرنے میں کوشش نہ کرو۔ تمہیں نیکیاں مل گئی ہیں، الف لام میم 3 حروف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں، تمہیں نیکیوں سے غرض ہے، تمہیں مل گیا، جو مقصد تھا ثواب وہ تمہیں حاصل ہو گیا، اب اس کی مزید قرید مت کرو۔ امام راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم سورہ بقرہ کا دوسرا نام ہے، گویا کہ اس سورت کے 2 نام ہو گئے، سورہ بقرہ اور دوسرا نام الف لام میم۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الف لام میم اور دیگر حروف مقطعات یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ چنانچہ امام راضی رحم اللہ تعالیٰ نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 6000 نام ہیں، تو الف لام میم بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات قرآن پاک کے نام ہیں، جیسے حامیم، یاسین، الف لام میم، یہ تمام کے تمام قرآن پاک کے مختلف نام ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ تعالی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کشفی طور پر یہ فہم دیا ہے کہ جس سورت کی ابتدا میں یہ حروف آتے ہیں وہ اس سورت کا خلاصہ اور عنوان ہوتے ہیں، ان حروف سے سورت کے مضامین کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں
کسی شخص کے لیے مفتی، قاضی، امیر یا سلطان یا حاکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مفتی کہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو مسائل معلوم ہیں، قاضی کہیں گے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شرعی احکام کو جانتا ہے۔ اسی طرح تعلیمی ڈگری بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس آدمی نے بی اے کیا ہوا ہے، تو اس بی اے کے لفظ سے اس پورے جو اس نے جو پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس آدمی کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح یہ حروف مقطعات سے اس سورت کے مضامین کا پتہ چلتا ہے۔ اور امام مبرد جو تیسری صدی کے بڑے صرفی اور نحوی اور لغت و ادب کے امام تھے، بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ حروف مقطعات میں چیلنج ہے کہ اے دنیا والو، یہ اللہ تعالی کا نازل کردہ کلام ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کر لاؤ، میٹیریل تو تمہارے پاس بھی ہے، الف لام میم حروف تہجی میں سے ہے تو حروف تہجی کا ذخیرہ تو تمہارے پاس بھی ہے، میٹیریل تمہارے پاس بھی ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کی نہیں ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اور 1400 سال سے زیادہ گزر گیا، عرب ہو یا عجم ہو سب کو یہ چیلنج ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، نہ اس چیلنج کا جواب دے سکے ہیں۔ بعضوں نے الف لام میم کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے اور میم سے مراد محمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، اور بعضوں نے ایک اور معنی بھی کیا، وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم میں الف کا اشارہ استقامت علی الشریعت پر ہے، یعنی دین میں استقامت قائم کرو، دین پر مضبوطی سے جمے رہو، اور لام سے اشارہ ہے مجاہدہ کی طرف کہ اس کے لیے تمہیں مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا، مشقت برداشت کرنے پڑے گی، اور میم سے اشارہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر موجزن ہونا چاہیے، چونکہ محبت کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور آخری بات امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی اور بہت سے مفسرین نے فرمائی ہے، اللہ عالم بمرادہ، کہ بھائی یہ حروف مقطعات کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے آمنا بذالک وصدقنا، کہ ہم ان آیات پر، ان حروف پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ ہماری عقل ناقص ہے، لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے معنی ضرور ہی معلوم کریں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، احسن ترین طریقہ ہے، اس طریقے میں نجات زیادہ ہے اور عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔